رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جناب، ٹریڈ، انڈسٹری، پروفیشنز، پیشے، تجارت، صنعت، حرفت، خدمات ہوں یا کسی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا جس کا معاملی معاملات سے، ٹرانزیکشن سے، سودوں سے، ڈیل سے، چاہے آپ کمرشل بنیادوں پر کر رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، تعلق ہو اور آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت گولڈن اپرچونٹی ارائز ہو چکی ہے اور مدنی چینل کا ان موضوعات کو کور کرنے والا ایکسکلوسیو سلسلہ الحمدللہ احکام تجارت لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو سلسلے کی خاص بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ جو کوئریز ریز کرتے ہیں، جو الجھن آپ کو پیدا ہوتی ہے، سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں یا معلومات حاصل کرنے کی پیاس آپ کو لگتی ہے، تو مفتی صاحب کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ اپنی ریسرچ کی روشنی میں، اپنے نالج اور شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں ہمیں جو بھی ہمارے کانٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل ہمیں مفتی صاحب الحمدللہ عطا فرماتے ہیں، حکم شریعت بتاتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا کثیر الواقعہ قسم کی سچویشن ہوگی، اور شاید زندگی میں ہر شخص کو ہی جس کا مالی معاملات سے تعلق ہے، نوکری سے تعلق ہے، اس کو اس سے واسطہ ناتا اس کا پڑھا ہوگا۔ انٹرویوز ہوتے ہیں جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو انٹرویو لینے یا دینے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں اب کچھ سوالات تو پروفیشنل ہوتے ہیں، کیریئر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ذاتی سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، بعض اوقات شخصی رجحانات کو جانچنے کے لیے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کن کن باتوں کا، حکمتوں کا، آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں کتنا ذاتی سوال پوچھ سکتا ہوں، کتنا نہیں پوچھ سکتا، اور انٹرویو کے تناظر میں انٹرویو لینے والے اور انٹرویو دینے والے دونوں کے لیے آپ کیا آداب موٹے موٹے جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے کہ میں کیا پوچھوں اور کس طرح پوچھوں، اور رپورٹ میں نے کیسے دینی ہے اوپر، اور سامنے والے نے کس طرح بیان کرنا ہے، کیا بیان کرنا ہے، اور جھوٹ سچ آمیزش جو ہوتی ہیں اس معاملات میں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی ایک کثیر الوقوع اور کثیر الجہات ماشاءاللہ سوال کیا ہے آپ نے۔ جی جی۔ اور اس سے پہلے تو کبھی میں نے غور نہیں کیا اس سوال پر، جی جی۔ پہلی دفعہ ہی یہ سوال سامنے آیا ہے۔ کچھ چیزیں جو سر دست ذہن میں آ رہی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس میں کمی بیشی کی گنجائش رہے گی، ٹھیک ہے، اضافہ ہو سکتا ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے نوکری کے لیے، جی جی،
مطلب انٹرویو دینے والے کو فوکس کر لیتے ہیں آج ہم. ٹھیک ہے. لینے والے کو. جی جی. جو لے رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا مطلب کہ دیکھنا اس کو چاہیے شرعی اصولوں کے تناظر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے متعلقہ کام کے تعلق سے اس کی صلاحیت. سامنے والے کی جس کا انٹرویو لے رہا ہے. جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی ڈگریاں دیکھ لیں, آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, اس کا لب و لہجہ دیکھ لیں, خاندانی پس منظر دیکھ لیں, اس کی ایک نفسیاتی تجزیہ کر لیں. جی جی. لیکن آپ نے اس کو بٹھانا ہے کمپیوٹر کے کسی کام کے لیے, مثال کے طور پر سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر وہ آپ کے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے. یا نیٹ ورکنگ انجینئر کے طور پر آپ کے پاس آیا ہے. درست ہے. اس کام پہ آپ حلقات رکھیں, کوئی پوچھے ہی نہ اس کے متعلق. ٹھیک ہے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ جس سیٹ پر اس کو آ کے بیٹھ کر کام کرنا ہے, اوکے اوکے, اس سیٹ کے جو کام ہیں وہ انٹرویو جو کرنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ نہیں کہ جو انٹرویو کے لیے آ کر بیٹھ گئے تو ان کو پتہ ہی نہ ہو. ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. جی جی. ایک مرتبہ کسی جگہ امامت کی سیٹ تھی. ٹھیک ہے. کسی فورم پر سیٹ تھی. ٹھیک. اور کوئی صاحب گئے وہاں پر, مختلف لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے. مطلب نیم سویلین ٹائپ کا ایک آبادی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں ایک سیٹ تھی. اب ایک اہل علم میں سے ایک صاحب گئے اور ان سے پوچھا بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں. جو ہیڈ کر رہا تھا اس پوری میٹنگ کو وہ کہتا دارالفتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ایک امام کو اپوائنٹ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. اس امام کو اپوائنٹ کرنے کے لیے نہ کوئی حافظ بیٹھا ہے, نہ کوئی قاری بیٹھا ہے, نہ کوئی عالم بیٹھا ہے, اور بس جو ایک مخصوص لوگ نظر آئے وہ بیٹھ گئے اور انٹرویو ہو رہا ہے جناب. وہ سماجی حیثیتوں کو پیش نظر رکھ سماجی حیثیتیں جی جی پیش نظر رکھ کے بٹھا لیا. صحیح. کہ جی یہ جو ورکنگ سوسائٹی کی جو ورکنگ کمیٹی ہے یہ بیٹھ جائے گی, اور جو جس کو ہیڈ کرنا آ کر وہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. انٹرویو ہو جائے گا. تو ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جو غیر سرکاری ادارے ہیں جی جی وہاں تو کافی حد تک دیکھ کر لیا جاتا ہے بندہ. وہ بھی اہم سیٹوں پر, نیچے کی سیٹوں پر شاید اتنا نہ دیکھا پالا جاتا ہو. بہرحال جو درمیانے درجے کی یا اس سے اوپر کی جو سیٹیں ہوتی ہیں تو اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں جو اس کام کی صلاحیت رکھتے ہوں. ٹھیک. جو نہیں رکھتے ان پر یہ ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے کہ ایک جب سیٹ کریٹ ہوئی ہے تو اس پر اہل بندے کو لے کر آئیں. ٹھیک ٹھیک. غیر اہل کو لے کر آنا یہ ناانصافی ہوگی. اب بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں کرپشن کرنے کی دنیا ایک پوری سائنس بن چکی ہے. اللہ اکبر. اور باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہیں کہ کس شعبے میں کس طرح کرپشن کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. تو حکومتی سطح پر جو کرپشن کا سب سے ایک موٹا دروازہ ہے, بڑا دروازہ ہے, جی جی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں ان کی قابلیتوں کو, ان کی ڈگریوں کو, ان کی صلاحیتوں کو پس پشت ڈال کر جنہوں نے رشوت دی ہے ان کے نام جو ہے وہ اوپر کر دیے جائیں اور ایک رسمی سا انٹرویو ہو جائے اور چلیں بھئی, اہل نا اہل کی پہچان ختم کر دی جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے اس شخص کا اس شعبے کے جو فنی کام ہے اس کام کا آنا. بھئی آپ ایک چوکیدار کو رکھ رہے ہیں, جی جی, اور اس نے گن پکڑ کے کھڑا ہونا ہے. صحیح. تو اس کو گن چلانی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کو تنخواہ دینے کا مقصد ہے جان کی حفاظت کے لیے اس کو مامور کیا گیا ہے, مال کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے, اور اگر اس کو گن چلانی ہی نہیں آتی تو پھر وہ کس کام کا؟ تو پہلی چیز ہے بنیادی صلاحیت, فنی صلاحیت, مہارت جو اس کے شعبے کی, اس کی سیٹ کی بنیادی ضرورت ہے,
اس کو مد نظر رکھنا. ٹھیک. دوسری چیز اگرچہ کہ ہمارے معاشرے میں کسی لسٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی, اللہ اکبر, وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. سبحان اللہ. کہ ایک شخص مثال کے طور پر 3-4 افراد ایسے آ گئے جو اس کام کو جانتے ہیں. ٹھیک. اب اس میں جو نیک اور پرہیزگار ہو اس کو ترجیح دی جائے. ماشاء اللہ. وہ وہاں کے ماحول کے لیے بھی سازگار ہوگا اور کام بھی دیانتداری سے کام کرے اس کو دیا جائے گا وہ بھی گا. دیانتداری سے کرے گا. پھر رہا آپ کا سوال یہ ہے کہ کس حد تک سوال کیے جا سکتے ہیں. تو ایک تو انٹرویو جو ہے خود ایک سائنس ہے, اور سائنس ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکنکس ہوتی ہیں انٹرویو کے اندر. جی جی. جیسے افواج وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں جی جی, تو یہاں صرف انٹرویو نہیں ہوتے بلکہ تحریری ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور کئی ایسی نوکریاں ہیں CSS کے امتحانات کے لیے جو ہوتا ہے, یا جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ہوتا ہے, سیٹیں ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن کے تحت, وہاں پر تحریری امتحانات ہوتے ہیں. مختلف قسم کے امتحانات سے گزر کر آگے جاتا ہے. پھر ایک اور شعبہ آج کل چل رہا ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جو سب کے امتحانات لیتا ہے, سب شعبوں کے. جی جی جی. میں نے بھی اپنی PhD کے داخلے کے لیے اس کا امتحان پاس کیا تھا. جی جی, NTS. جی. تو ٹاپ 10 میں تھا میں. ماشاء اللہ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے امتحانات ہوتے ہیں, ریٹن امتحانات کے ذریعے صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے, پھر نمبر وغیرہ دیکھ کر شارٹ کیا جاتا ہے اور پھر لایا جاتا ہے. تو بعض اوقات صرف ایک نشست کے اندر کسی کی سب کچھ صلاحیتیں جانچنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. ڈگریاں جعلی بن جاتی ہیں, ڈگریوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے تو کام دیکھا جائے. ٹھیک. کچھ ٹرائی کیا جائے کہ بھی کام آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر جو اور پہلو ہیں, مطلب ایسے سوالات جس سے اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چلے. جی جی. کہ یہ کہاں نوکری کرتا رہا ہے, کن اداروں میں کرتا رہا ہے. ہوتا ہے کہ بعض ادارے خود اپنی پہچان ہوتے ہیں. جی ہاں. اور وہ اپنی پہچان ہونے کی بنیاد پر ان اداروں میں کام کرنے والے بندوں کو جلدی لے لیا جاتا ہے کہ بھائی وہ ادارہ تو بڑے اسٹینڈرڈ ہے, اگر اس نے وہاں کام کیا تو یوں پس منظر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور بعض اوقات ممکن یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہو کہ آپ میرڈ ہیں, ان میرڈ ہیں. جی جی. تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. تو جو ایک معاشرتی طور پر خلاف مروت سوالات نہ ہوں اس حد تک تو سوالات کیے جا سکتے ہیں. نفسیاتی پہلو کو جانچنے کے لیے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی انٹرویو لینے والوں کا ایک حق ہے, کیونکہ ایک شخص بعض اوقات بڑا ہی قابل ہوتا ہے لیکن اس کی نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کام کر نہیں سکتا. صحیح, درست ہے. اس کی جو ہسٹری ہے بعض اوقات اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. جی جی. کہ ہر 6 مہینے بعد یہ ادارہ چینج کر رہا ہوتا ہے. جی 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 جی. کیوں چینج کر رہا ہوتا ہے یہ ادارہ, کیا ایسی وجہ ہے. تو اس سے ایک تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے انٹرویو لینے والوں کو. تو یہ 2-4 باتیں میں نے کر دی. بہت پیارا. کالز کی ظاہر جو وہ لائن لگی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف اس کو بڑھایا جائے. پہلے ہم 2 کالز لیں گے اور 2 کر کے پھر اسپین جو ہے نا وہ چلاتے جائیں گے. تو پہلی 2 کالز اور آج کے پہلے کالر, چلیے دیکھتے ہیں کون ہے. میرا نام محمد جعفر اطفاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ احکام تجارت آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے اور میں الحمدللہ اتوار والے دن کا اب انتظار کرتا ہوں کہ یہ شروع ہو اور میں اسے دیکھوں. اور مفتی علی اصغر صاحب کی یعنی کہ دلچسپ گفتگو سے یعنی کہ بہت مزہ آتا ہے نا ان کو سننے میں. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یعنی کہ الحمدللہ میرا کاروبار تو چل رہا ہے اور کسی کی انویسٹمنٹ کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے. میرے بھائی جو کہ میرے سگے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ جیسے کہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کوئی ایسی آئٹم مل رہی ہوگی نا تو میں آپ کے لیے خرید لوں گا اور پھر اس کو بیچ کے جو نفع ہوگا وہ آپ کو دے دوں گا. تو پھر کوئی یعنی کہ یہ طے نہیں کیا کہ اس کا کتنا پرسنٹیج نفع ہوگا. میں نے اس نیت سے الحمدللہ لیے کہ جیسے کہ مجھے اس میں نفع وغیرہ نہیں چاہیے نا, جو بھی ان کا ایکسپینس ہوگا, جو بھی ان کی پروڈکٹ لیں گے اور پھر یعنی کہ ان کا الگ بل بک بن جائے گی جیسے کہ, اور پھر اسی میں ان کا الگ بل کٹے گا اور پیمنٹ وغیرہ جو آئے گی وہ الگ یعنی کہ ان کی جمع کر کے اور ان کو یعنی کہ وتھ پروفٹ یعنی کہ جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ان کو دے دوں گا. یعنی کہ میں نے اپنا نفع کا یعنی کہ ذہن بنایا کہ میں نہیں لوں گا نا. تو یہ یعنی کہ اس میں کوئی یعنی کوئی احتیاط کی ضرورت ہے, اگر ہے تو آپ بتا دیں.
माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई आपका सवाल सुनकर, और यहाँ लगे हाथों ये भी अर्ज करता चलूँगा माशाअल्लाह आप बहुत पाबंदी से, जिस तरह आप कह रहे हैं और बाकायदगी और इंतज़ार के साथ सिलसिला देखा करते हैं, तो आप ये मुहिम भी चलाना शुरू कर दीजिए कि ज़ाहिर है आप बिज़नेस की फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो कनेक्शंस भी बिजनेसमैन से ज़्यादा होंगे, तो उनमें जो आप अहकाम तिजारत बाकायदगी से देखते हैं, मदनी चैनल देखते हैं, मरहबा, बहुत अच्छी बात है। और जिन तक अभी ये पैगाम पहुँचाना बाकी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो आप भी अपना हिस्सा ज़रूर डालिए और उन तक अहकाम तिजारत, मदनी चैनल, मदनी मुज़ाकरों का तारुफ ज़रूर पहुँचाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यूँ आपकी अपने मामलात भी दुरुस्त होते रहेंगे और आपके ज़रिए से इंशाअल्लाह दीन की तरवीज व इशाअत में आपका हिस्सा भी शामिल होता रहेगा। आपका सवाल मुफ्ती साहब ने सुन लिया है, जवाब के लिए जब आप इंतज़ार करिए और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में जवाब सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। मेरा सवाल ये गाड़ी की किस्तों के बारे में है कि एक इस तरीके से भी मामला होता है कि जब आखिरी कुछ किस्तें रह जाती हैं तो कभी कंपनी ऑफर करती है कि अगर आप बाकी किस्तें एक मुश्त दे दें तो आपको 1 या 2 किस्तें जो है वो माफ कर ली जाएंगे, खत्म दे देंगे। और कभी ऐसा होता है कि बायर जो है वो कहता है कि मैं कंपनी को कहता है कि मैं आपको कीमत देने के लिए तैयार हूँ, एक मुश्त, आप कितनी किस्तें 10 किस्तें बाकी हैं तो आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे। तो उस सूरत में वो भी 1-2 किस्तें देते हैं, तो ये सूरत, दोनों सूरतें सही हैं? अभी पूछ लेते हैं जी मुफ्ती साहब। जावेद साहब की जो सूरत थी, जी जी, जो इनका सवाल था, क्योंकि इनके भाई हैं, जी जी, तो भाई होने की बुनियाद पर ही नफा नहीं लेना चाहते, तो एक तरह से इनकी हैसियत पार्टनर की तो बनी ही नहीं। ओके, पार्टनरशिप तो उस वक्त बनती है ना कि जब 2 मूड हैं पार्टनरशिप के, शिरकत में दोनों पैसे मिलाते हैं, मुदारबत में एक पैसे मिलाता है और एक की मेहनत होती है, ठीक है, लेकिन नफा दोनों में मुनासिब एक तनासुब से तकसीम होता है। ओके, तो नफे की सूरत यह है ही नहीं। ठीक है, ये सूरत है वकाला मॉडल। ओके, कि एक शख्स दूसरे की तरफ से बतौर वकील कोई काम करे। ठीक, तो वकाला मॉडल में अगर वो तय करे तो अपनी सर्विस के पैसे ले सकता है, और नहीं लेना चाहता तो इसका भी इख्तियार है। ठीक, तो गोया कि ये एक अपने भाई की तरफ से एक काम करेंगे उनकी बिहाफ पर। पहले तो उनको बता दें कि मैं आपकी बिहाफ पर ये काम करूँगा, और माल का जो भी नुकसान है, नफ़ा है, वो आपके ऊपर है। भाई एक प्रोडक्ट ऐसी है कि वो आएगी और बिक जाएगी और नफ़ा सामने आएगा। जी जी, ये चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन उस चीज़ में टूट फूट हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। तो ये क्लियर कर दिया जाए कि ये आपका पैसा ज़रूर है, लेकिन अगर कोई ऐसी ऊंच नीच होती है तो जाहिर बात है ये आपकी ही कहलाएगी। ठीक, तो भाई इनके पैसे दे रहे हैं जी, ये बगैर नफ़ा लिए वो सामान बेचेंगे, उसका अलग हिसाब किताब रखेंगे, और जो भी नफ़ा नुकसान होगा उनको दे देंगे। ठीक है, जायज़ है। सिर्फ इतना है कि क्लियर कर दें भाई को भी कि मैं कोई नफ़ा नहीं लूँगा, मैं वैसे ही आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, आपस की बात है, तो ठीक है। मरहबा, माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो यकमुश्त जो है ना बच जाने वाली अक़सात की अदायगी पर कुछ अक़सात की माफ़ी का जो तकाजा है या उधर से ऑफर है सामने वाली कंपनी की तरफ से, इसके बारे में क्या मदनी फूल हैं? जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने जब तक सौदा हुआ नहीं है, ठीक है, बारगेनिंग की गुंजाइश मौजूद है। ठीक, कि जनाब बारगेनिंग करते हुए 10 नहीं 12 दूंगा, 12 नहीं, कीमत उसकी कम करवाई जाए, इसकी गुंजाइश मौजूद है। एक सूरत यह है कि मालिक की बस क्या उसके सोच में आया, आप पैसे लेकर गए, उसने कहा कि चलो यार 10 रुपए कम दे दो या 1000 रुपए कम दे दो, लेकिन सौदा जो है सौदा हो गया। ठीक है, आप कीमत लेकर गए, उसने कहा कि चले थोड़ा आप रख लें, खुश हो जाएं, मौज करें। ठीक, ये सूरत भी, इसकी भी गुंजाइश है। ओके ओके, इबरा अनिसमन इसको कहते हैं। ठीक, लेकिन ये जो सूरत है जो साहिल ने पूछी है, जी जी, कि एक शख्स मकरूज है, मदयून है, और उसने जो चीज़ खरीदी है उसकी किस्तें बांध दी हैं, एक टाइम पीरियड मुकर्रर हो गया है। ओके, मिसाल के तौर पर 6 महीनों में अदायगी होनी है, 6000 रुपए देने मिसाल के तौर पर। ठीक, अब 4 महीने में इसके पास पैसे आ गए, ये चाहता यह है कि
میں چونکہ وقت سے پہلے پیسے دے رہا ہوں جی اس لیے مجھے سستی دے دی جائے. ایگزیکٹلی. تو یہاں نہ تو ایسا ہے کہ مالک کسی وجہ سے جو ہے وہ پیسے کم کر رہا ہے. ٹھیک. مالک یہاں اگر کم کرے گا تو اس ٹائم پیریڈ کی بہاف پر کم کرے گا کہ ٹھیک ہے تم مجھے پہلے دے رہے ہو اس لیے آپ کو اتنے پیسے میں نے کم کیے. ٹھیک. یا یہ شخص اگر مطالبہ کر رہا ہے تو اس لیے مطالبہ کر رہا ہے میں وقت سے پہلے دے رہا ہوں اس لیے میں نے کیے. تو مذاہب اربع یعنی احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک یہ صورت سودی معاملہ ہے. اللہ اکبر. غیر شرعی کام ہے اور سودی کام ہے اور ایسا جو نفع ہوگا وہ مال حرام کہلائے گا. اللہ اکبر. لہذا اس طرح کی کسی بھی صورت اپنانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. صحیح. جزاک اللہ خیرا. فردر ٹو کالز پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا نام فرحاد قاسم اثاری ہے. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میری زرعی ادویات کا کاروبار ہے. احکام تجارت میں میرا سوال ہے کہ کچھ کاشتکار نقد دوائی اور کچھ ادھار لے جاتے ہیں، کیا دونوں کو ایک ریٹ دینا چاہیے یا اس میں فرق ہو؟ اور جو ہمارا کاروبار ہے اس سے کتنا پروفٹ لینا چاہیے؟ مہربانی. جزاکم اللہ خیر. آمین. ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ رہیے اور نیکسٹ کال بھی شامل کر دیجئے. میں غلامی حسین اطاری سانگلہ ہل شہر سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر سانگلہ ہل میں ڈسٹریبیوٹر حضرات کی یونین بنی ہوئی ہے. اس کے تقریباً 50 رکن ہیں. یہ اراکین آپس میں ماہانہ چندہ کوئی 300 کوئی 500 اور کوئی 1000 روپے جمع کرواتا ہے. کیا اس طرح جو چندہ جمع کیا جاتا ہے اس فنڈ میں سے ساروں کی رضامندی کے ساتھ قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ شریف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، جو ایگریکلچر انڈسٹری سے ریلیٹڈ سوال ہے ادویات کا، پیسٹی سائڈز وغیرہ کا، تو نقد ادھاری پہلا سوال یہ تھا کہ نقد بیچنے والے کو سستا اور مہنگا بیچنے والے کو ادھار بیچنے والے کو مہنگا، یہ کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے. تو سودا جب نہیں ہوا، صرف بارگیننگ ہو رہی ہے تو اس طرح کی آفر کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سامنے والے کی پیشکش کو دیکھ کر کے وہ ادائیگی کب کرے گا. صحیح. ایک شخص نے اپنی چیز کے پیسے لینے ہیں. اب جو پہلے گفتگو کی اور جو اب سوال چل رہا ہے ظاہر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. کہ وہاں پر ایک سودا ہو گیا، سودا ہو جانے کے بعد اس چیز کی قیمت 6000 روپے تھی، لیکن 4 مہینے میں جب ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں 4.5 دوں گا. گاہک تقاضا کرتا ہے کہ 4.5 لے لو، 5 لے لو، 6 نہ لو. 6 نہ لو. یہ یہاں بھی ایسا ہی ہے. جو شخص جو ہے نقد خرید رہا ہے اس کو 5000 روپے کی چیز بیچ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ادھار والے کو کہا جاتا ہے کہ 6000 روپے آپ کو ملے گی. صحیح. دیکھیے یہاں پوری چیز کی قیمت بتائی جا رہی ہے. اوکے. اس چیز کی یہ قیمت ہے، اس چیز کی یہ قیمت ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو خریدار ہوتا ہے وہی دکان پہ آ کر اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان والے کو پہنچانی پڑتی ہے. جی. تو اس بحاف پر بھی وہ اپنا دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا جو ہے نا وہ کتنے میں دینی ہے، کتنے میں لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں ترجیحات کے اسباب. صحیح. ایک مکان ہے کارنر کا، ایک مکان ہے ایسٹ اوپن کا، ایک ہے ویسٹ اوپن کا، صحیح. ایک ہے درمیان کا. تو ان میں سے ہر ایک کی قیمتیں الگ الگ ہوں گی. درست ہے. تو کیا ہے کہ یہ ترجیحات کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز کا مالک اپنی چیز کی قیمت کسی موقع پر وہ زیادہ لینا پسند کرتا ہے، کسی موقع پر کم لینا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں آتا رہتا ہے. جی. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیز کی قیمت لے رہا ہے. ٹھیک. وقت ٹائم کے اگینسٹ میں نہیں لے رہا. ماشاءاللہ. پہلا جو سوال تھا اس میں کیا ہوا تھا، چیز کی قیمت مقرر ہو گئی. اب جو لین دین ہو رہا ہے وہ وقت کے مقابلے ہو گیا تو وہ اب بارگیننگ کا آپشن تو کلوز ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اب
آگے ٹائم پیریڈ کی بحاف پر جو ہے وہ خالصتاً ٹائم اور پیریڈ کو مقصود بنا کر جی جی اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، ماشاء تو وہ سودی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں ٹائم اور پیریڈ ضمنی چیز ہے. فقہ کا قاعدہ ہے کم من اشیاء تثبت بضمن اشیاء اخرى، کہ بعض اوقات ضمنی طور پر بہت ساری چیزیں کہ جائز ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہاں ایک ضمنی پہلو ہے، پہلو تو ہے وقت کا لیکن ضمنی پہلو ہے، مقصود نہیں ہے. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ نقد والے کو سستی اور ادھار والے کو مہنگی اس شرط پر بیچنا جائز ہے کہ جب بارگیننگ ہونے سے پہلے کوئی ایک قیمت طے ہو جائے. ٹھیک ہے. بارگیننگ ہوتے ہوتے ایک قیمت طے ہو جائے، ڈن ہو گئی. سودا ہونے سے پہلے سودا ہو تو ایک قیمت پر سودا کلوز ہو جائے. اوکے. آگے کوئی آپشن نہ ہو کہ جناب 6 مہینے میں نے پیسے دیے تو اتنے کی ہو جائے گی، 4 میں دیں گے تو اتنے، 3 میں دیں گے تو اتنے. اس طرح کے آپشن ہونا یہ غیر شرعی معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک. ان کا دوسرا سوال تھا کہ کتنا نفع رکھا جائے. جی جی. دیکھیں نفع اتنا رکھا جائے کہ لوگوں پر ان چیزوں کا خریدنا دشوار نہ ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی کوئی نفع زیادہ رکھتا ہے، 1 روپے کی چیز 1 لاکھ روپے کی بیچتا ہے، جائز تو ہے، ایسے نفع کو حرام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اخلاقی پہلو مروت والا پہلو ہوئے ٹھیک ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ نفع ایسا رکھیں کہ نہ لینے والے پر دشوار گزرے اور نہ ہی مارکیٹ جو چل رہی ہے اس سے آپ زیادہ لیں، کہ مارکیٹ سے آپ زیادہ لیں گے بالکل پھر انگلیاں اٹھیں گے کہ یار یہ دیکھو چیٹنگ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، تو انگشت نمائی کا موقع بھی نہ دیا جائے. ماشاء اللہ. مرحبا. اچھا، جو خادم حسین صاحب کا سوال تھا وہ یونین والا، اور جو ایک کسی شہر کی یونین تھی اس میں چندہ دیتے تھے سارے اراکین. امداد باہمی اور تعاون جو باہمی ہے اس کا جو تصور ہے وہ یہی ہے ماشاء اللہ کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف فورمز پر کچھ کنٹریبیوٹ اکٹھا کریں. ٹھیک ہے. اور وہ چندہ نہ تو لازمی ہو، ایسا نہ ہو کہ جناب کسی نے نہیں دیا اس پر لان تان ہو، اس کو برا سمجھا جائے. چندہ تو ایک اختیاری کام ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن ایک با مقصد کام، جیسا کہ بیرون ممالک بعض لوگوں نے یعنی بیرون ممالک جو مسلمان رہتے ہیں جی جی انہوں نے مختلف فنڈ قائم کیے ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک کہ بھئی کسی کی موت میت ہو جائے گی تو ہم اس طرح کریں گے. صحیح. اور اس کے علاوہ بھی اندرون شہر بھی اندرون ملک بھی ایسا ہوتا ہے جی ہاں کہ بعض برادریوں میں یہ ہے کہ جناب ہر مہینے کچھ نہ کچھ اکٹھے کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور جس کے یہاں فوتگی ہو جائے تو اس سے پتہ بھی نہ چلے کہ ٹینٹ کس نے لگا دیا ہے اور کس نے بچھا دی ہیں. تو اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں امداد باہمی اور تعاون باہمی کی صورتیں ہیں تو یہ جائز ہیں، جبکہ اس میں کوئی غیر شرعی چیزیں نہ ہوں. اب دیکھا جائے گا کہیں غیر شرعی بات تو نہیں ہے، کوئی جبر نہ ہو، کوئی جرمانہ نہ ہو کہ جناب کسی نے اگر یہ نہیں 3 مہینے سے نہیں دیا تو اب اس کو جرمانہ چڑھ جائے گا، ایسا کچھ نہ ہو. ایک مرتبہ ٹرک اڈے والے آئے تھے میرے پاس. جی جی. تو انہوں نے اس طرح کا ایک فنڈ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اطمینان بخش نہیں تھا. تو اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو غیر شرعی تھیں. میں نے کچھ تجاویز دی تھی انہیں کہ آپ اس کے بجائے یہ کر لیں. ماشاء اللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کو نقصانات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ڈرائیور کلینڈر حضرات غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں ان کو. ماشاء اللہ. یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے یعنی ایز اے ماڈل تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور جس کی قرآن اندازی ہوگی وہ عمرے پہ جاتا ہے تو اس کا عمرے پہ جانا بھی صحیح ہوگا، حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانا بھی صحیح ہوگا، لیکن اس میں کوئی غیر شرعی باتیں نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر زیادہ ہی تفصیلی معلومات کرنا چاہیں تو پوری جو شرائط و ضوابط ہیں اس کو بیٹھ کروا لیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک شرائط نامہ بنوا لیں. ٹھیک ہے. دارالفتہ آ جائیں. جی ماشاء اللہ. اور دارالفتہ آنے کے بعد اب ممکن انہیں سرگودا کا دارالفتہ نزدیک پڑے یا پنڈی کا یا لاہور کا، یہ کہاں سے تھے میں بھول گیا. سانگلا ہل. سانگلا ہل کہاں ہے مجھے جغرافیکل لوکیشن جی کون سا قریب ہے. تو آ کے دارالفتہ میں بیٹھ کے پورا بنوا کے تحریری پورا ایک ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ طریقہ کار جو ہے وہ بنوا کے اس کے مطابق اس کو چلایا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. کالز پلیز. میرا نام محمد بلال انجم مطاری ہے، الین سٹی عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کسی کا مکان گروی پر لینا اس سے اس کے کیا احکامات ہیں، یا اگر کوئی مکان گروی پر رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مکان گروی پر آپ لیں گے ہی کیوں؟ ایک تو ہوتا ہے گروی ایک ماڈل ہے.
ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے، شریعت نے یہ طریقہ کار بتایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بیان ہوا ہے، ماشاء اللہ، فقہ اسلامی میں پورا باب ہے رہن کا۔ مرحبا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اوکے، تو آپ اس کی کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک، قرضہ جب وہ دیتا ہے تو اس کو لوٹا دیتے ہیں، صحیح، یہ تو ہے ایک ضرورت کے تحت کیا جانے والا طریقہ کار، ٹھیک ہے، اور ہمارے فقہا نے یہ بیان کیا، کتب میں لکھا ہوا ہے، جو چیز رہن میں رکھی جائے گی، جی جی، گروی لی جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے قرضہ دینے والا کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا، اوکے، اس سے نفع اٹھانا سودی معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہمارے دور حاضر میں جی بالخصوص پنجاب کے ایریاز میں ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کا، اوکے، کہ ایک شخص دوسرے کو پیسہ دے دیتا ہے قرضے کے طور پر، اس سے مطالبہ کرتا ہے مجھے کیا ملے گا، صحیح ہے، کہتا میرا گھر ہے یہ لے لو، کرایہ پہ چلا دو، جتنا کرایہ کا لیتے رہو، تو قرضہ دے کر یہ نفع اٹھانا ہوا، اور قرضے پر نفع اٹھانا سود ہے، تو اب جو یہ کرایہ لے گا یہ خالصتاً سودی رقم ہوگی، تو اپنے پیسے کو اس طرح رہن وغیرہ کی بنیاد پر، رہن شریعت نے کوئی انویسٹ کا طریقہ نہیں بتایا ہے، صحیح، رہن کو ایک ضرورت کے تحت ایک محدود پس منظر میں بیان کیا ہے کہ یہ رہن ہے اور یہ اس کا دائرہ ہے، لیکن لوگ جس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے۔ ٹریڈنگ کے لاکھوں طریقے ہیں، ایک طریقہ تھوڑی ہے، لاکھوں طریقے ہیں۔ اچھا اگر کوئی رقم انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، اس سے بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جائز طریقے سے نفع لیا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ، دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سا طریقہ جائز ہے اور اس کو کس طرح اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ فردی انفرادی طور پر دارالفتہ سے رجوع کریں، ٹھیک، وہ طریقہ سیکھیں، اس کے مطابق پر اپنا کام کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ میں رقم میں تو منافع نہیں لے رہا، کرایہ میں تو نہیں لے رہا، میں خود رہ لیتا ہوں، یا جو ہے نا گودام میں نے، اوکے، ایگزیکٹلی، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض دے کر اس پر کسی بھی قسم کا نفع لینا سود ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، خوب، یہ بہت پیارا آپ نے سمجھایا۔ ایک طرف اور پہلو کی طرف بھی اگر اس پر توجہ دلا دیجیے، مثال کے طور پر کوئی اس طرح کی پراپرٹی ہے، خالی پلاٹ ہے یا گوڈاؤن ٹائپ ہے، تو میں اب نہ خود رہ رہا ہوں نہ میں اسے جو ہے نا کرایہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن میرا مال ہے گوداؤن کا پڑا ہوا ہے یا کوئی اور مال میں نے وہاں ڈال دیا، رکھ لیا، تو اب اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تب بھی تو نفع اٹھایا نا۔ اوکے، ماشاءاللہ، ٹھیک، یعنی آپ نے اپنا مال اس میں رکھ دیا، مال رکھ دیا گوداؤن کے اندر جو ہے، جی جی، خوب ہے، خوب، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن پلیز۔ کوہاٹ خیبر پختونخوا سے احکام تجارت سلسلے میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر ایسی ترکیب ہو کہ آفس کی طرف سے یا کسی بھی کوئی بھی مجھے کسی کام کے لیے کوئی چیز منگوانے کے لیے بھیجے، اور وہ مثال کے طور پر ایک پین ہے اور اس کی قیمت ہے 50 روپے، اور میں دکان پہ جاؤں تو دکان والا اگر وہ مجھے 40 روپے میں دے دے اور بل 50 روپے کا بنا دے، تو وہ 10 روپے میرے لیے جائز ہو جائیں گے، یا کہ میں نے ادھر جنہوں نے منگوائی ہے آفس سے یا کسی نے بھی منگوائی ہے تو وہ ان کو بتا کر واپس کرنے ہوں گے؟ برائے مہربانی اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، آپ کا جو کردار ہے وہ بھی وکیل کا ہے، ایک نمائندے کا ہے، ایک قاصد کا ہے ایک طرح سے، تو آپ جو ہے کسی کی بیہاف پر گئے ہیں، چیز جتنے کی ملے گی اتنے کی ہی رقم شو کرنا ضروری ہے، جو اس کے درمیان آپ اپنی جیب میں رکھیں گے وہ مال حرام ہے، اصل مالکان کو لوٹانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مفتی صاحب ایک مدنی پھول کی طرف اور بھی اشارہ فرما دیجیے کہ بطور پروکیومنٹ میرے جو یہ کام ہے، میں نے جا کر ادارے کے بہاف پہ یا کسی شخص کے بہاف پہ خریداری کرنی ہے، تو اس میں میں نے کس طرح کی اپنی پروڈنس جو ہے یا اپنی دانش مندی، عقل، صلاحیت کا استعمال کرنا ہے؟ اب جیسے یار مجھے تو ملنا ہی نہیں ہے، 50 کی تو ہے، تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کروں 40 کی تو مل جائے گی، مگر میری بلا سے چولہے میں جائے مل ہے ہی 50 کی کون اتنے دھکے کھائے، ٹھیک ہے یار 50 کی صحیح ہے۔ تو دیکھیں یہاں کئی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کسی کمپنی کا ملازم ہے، کمپنی کے لیے چیز خریدنے جاتا ہے، اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اوکے،
اس پر لازم ہے کہ جہاں سے اچھی اور سستی ملے وہاں سے جا کر خریدیں. اوکے. اس کام کی ہی سے تنخواہ ملتی ہے، یہ اس کی ملازمت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب. دوسرا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک الیکٹریشین ہے، وہ بازار جا رہا ہے. جی جی. اس کو کسی نے کہہ دیا یار میری استری لے آئیے گا. صحیح. یا کوئی اور شخص کہیں مارکیٹ میں جا رہا ہے، یار میری فلاں چیز لے آئیے گا. جی جی جی. اس کے لیے ہے بڑی آزمائش. اس کے بعد دونوں راستے ہیں. آزمائش یہ ہے کہ اس کو سامنے والے سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ میں یہ چیز آپ کی بہاف پر لے کر آ رہا ہوں یا پھر میں یہ چیز اپنے بہاف پر لے کر آ رہا ہوں. اوکے. اس کی بہاف پر لے کر آ رہا ہے، اس کا نمائندہ وکیل بن کے تب بھی نفع نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. یہ خود فریق بن جائے کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں بازار سے لوں گا، میں اتنے کی آپ کو بیچوں گا. اوکے اوکے. خود اس سے سودا کرے اتنے کی میں آپ کو بیچوں گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ جائز ہے. اور دوسرا طریقہ کار ہے وہ جائز نہیں ہے. اب لوگ کہیں گے جی ہم اس طرح کہیں گے تو بھروسہ ختم ہو جائے گا، سامنے والا کیا سوچے گا کہ یار دیکھو اپنا ہو کے پیسے مانگ رہا ہے. جی جی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ وہ چیز شو نہیں کرتے تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو. اللہ اکبر. سلسلے کا وقت تو ختم ہوا ہے. پھر اجازت چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب